اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، انہوں نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، کہ اس نے تمہیں کھانے کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک دوسری کا ارشاد فرمایا، احب اللہ بکل قلوبکم، تم اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کرو، یعنی ایسے نہیں کہ اس دل کے ٹکڑے کئی ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ دل میرا گھر ہے، اس گھر کو میرے لیے وقف کر دو۔ تو دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں۔ اے میرے بندے، تم اپنا دل مجھے دے دو۔ یہی تو فرق ہے اللہ کی محبت میں اور نفسانی شیطانی محبتوں میں، کہ نفسانی شیطانی محبتوں میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم ہمارے پاس ہو، دل چاہے جہاں مرضی ہو اس کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، دل تمہارا میرے ساتھ ہو، جسم جہاں مرضی ہو، مسجد میں ہے تب بھی میں خوش ہوں، بازار میں ہے تب بھی خوش ہوں، دل میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے دل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ اس پر محنت کرواتے ہیں کہ انسان ذکر اتنا زیادہ کرے کہ اللہ کی یاد دل میں بس جائے۔ شروع میں انسان کے اندر غفلت ہوتی ہے، مگر ذکر پر محنت کرنے سے آہستہ آہستہ یہ غفلت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، خود بخود یاد نہیں آتی، یاد کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے مبتدی کے لیے ذکر دوا کی مانند ہے اور منتہی کے لیے ذکر غذا کی مانند ہے۔ آپ غور کریں، دوا پینی مشکل ہوتی ہے۔ گھروں میں ہم عورتوں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ دوائی کا سیرپ منگا لیں گے مگر پئیں گے نہیں، ان کو پینا مشکل نظر آتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، ذائقہ برا ہوتا ہے۔ تو دوا پینے سے دل گھبراتا ہے ان کا، لیکن غذا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ آئس کریم کا نام لو، دیکھو عورت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ خاوند مجھے آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہے۔ بچے کو کہہ دو تو بچہ اچھل پڑے گا، مجھے آئس کریم مل رہی ہے۔ تو مبتدی کے لیے ذکر دوا کی مانند ہے، منتہی کے لیے ذکر غذا کی مانند ہے۔ جب ایک دفعہ ذکر جڑ پکڑ لیتا ہے نا دل میں، پھر انسان کو مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، پھر دل چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کو بھوک جب لگتی ہے تو خود بخود وہ کھانا تلاش کرتا ہے، کوئی نہ دینے والا ہو تو خود اٹھ کے کھانا ڈھونڈتا ہے، اور جیسا بھی ملے ٹھنڈا گرم وہ کھا لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیٹ کی گھڑی دنیا میں سب سے صحیح ٹائم دینے والی گھڑی ہے، اپنے وقت پہ الارم لگا دیتی ہے۔ تو جس طرح بھوک کا الارم پیٹ لگا دیتا ہے، اسی طرح دل انسان کے لیے ذکر کا الارم لگا دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو مس کرتا ہے، اداس ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد میں بیٹھنے کے سوا اس کو چارہ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ نہ خود غافل ہونا ہے، نہ غافل کے پیچھے چلنا ہے۔ دل میں خود بھی اللہ کی یاد ہو اور ہم ان کی اتباع کریں جن کے دل اللہ کی یاد میں ہر وقت جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں۔ یہ اہم چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا القلوب اوعیۃ وبعضها اوعى من بعض، کہ دل برتنوں کی مانند ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ سے دعا مانگو، ایھا الناس، اے انسانو، فَسَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تو اللہ سے اس طرح مانگو کہ تمہارے دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ یہ جو ہوتا ہے نا مضطرب ہو کہ اس طرح سے مانگنا کہ کنفیوز ہو، پتہ نہیں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دعا مانگو تو تمہارے دل کے اندر یقین ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ قبول فرمائیں گے۔ مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فإن اللہ لا يستجیب لعبد دعاہ عن ظاہر قلب غافل، کہ جو بندہ غافل دل سے دعا مانگتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ ایسی دعا کیسے قبول ہوگی کہ زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور دل غافل ہے اللہ سے؟ بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دار دفر، زبان پہ تسبیح ہو اور دل کے اندر گاؤ خر ہو، یعنی غیر اللہ کے خیالات ہو، تو ایسی تسبیح کا بھلا پھر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، دل میں اللہ کی محبت موجزن ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو فرمایا علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس، کہ تم بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور انگلیوں پر ان کو گنا کرو۔ اور اگر تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گی ولا تغفلن فتنسین الرحمہ، اگر تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گی تو رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من سکن البادیہ جفا، کہ جو دیہات میں رہتا ہے وہ بہت سخت دل ہوتا ہے، وہ منیت سخت طبیعت کا ہوتا ہے، وہ منیتبا سیدہ غفلا، جو شکار کرنے کے لیے پرندے کے پیچھے چلا وہ غافل ہو گیا۔ عام طور پہ شکار میں لگ کے انسان کو ذکر یاد نہیں رہتا تو غفلت ہو جاتی ہے۔ ومن اتا السلطان افتتنا، اور جو حاکم کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑ گیا۔ تو اس کا مطلب کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو ہمیں غافل کر دیں۔ اب آج کل کے زمانے میں یہ سیل فون غفلت کا بڑا سبب ہے، انٹرنیٹ غفلت کا بڑا سبب۔ نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھتے ہیں، نماز یاد ہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، گھنٹوں گزر جاتے ہیں غفلت میں۔ بلکہ ویڈیو گیمز ایسی ہیں کہ بچوں کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ ایک ویڈیو گیم ایسی ہے کہ جس کے کھیلنے میں 10-12 گھنٹے لگتے ہیں، تو جو نوجوان وہ گیم کھیلنے بیٹھتے ہیں وہ ڈائپر پہن کے بیٹھتے ہیں تاکہ درمیان میں قضائے حاجت کے لیے بھی نہ اٹھنا پڑے۔ ایسی گیمیں بنا دی گئی ہیں۔ اب جو قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں اٹھے گا وہ نماز کے لیے کہاں اٹھے گا؟ تو ایسے کام کہ جو انسان کو اتنا غافل کر دیں کہ انسان فرائض کو چھوڑ بیٹھے، نماز سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو، ایسے کام حرام ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو گیمز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، مگر یہ شوق اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونا چاہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ چنانچہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنا یہ سنت عمل ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھا کریں۔ فرمایا من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، جو بندہ رات کے اوقات میں 10 آیتوں کی تلاوت کر لے اللہ کے دفتر میں وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے رات کے وقت تلاوت کا کرنا۔ ومن قرأ 100 آیۃ کتب من القانتین، اور جو بندہ رات کو 100 آیات کی تلاوت کر لے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قانتین میں لکھتے ہیں۔ بی بی مریم قانتین میں تھی، قرآن مجید میں گواہی ہے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان غافلین کے زمرے سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ انسان غافل ہوگا تو شیطان اس کا دوست ہوگا، اس کا ساتھی ہوگا، اور اگر ذاکر ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، وعند طعامہ، اور گھر جا کر جب کھانا کھاتے ہے کھانے کے وقت دعا پڑھتا ہے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ ہمارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کوئی کھانا ہے یہاں پر ہمارے لیے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ، اور اگر وہ داخل ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرے عند دخولہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، مبیت کہ ہمیں ٹھکانہ مل گیا، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور اگر وہ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کھانے کی دعا نہ پڑھے، قال ادرکتم المبیت والعشاء، ہمیں ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔
ہم اگر مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے دعا پڑھیں، کھانا کھاتے ہوئے دعا پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے گھروں میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اب اگر دعائیں پڑھنی یاد ہی نہیں ہوتی، ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد نافرمان بن گئی، بیٹی نافرمان بن گئی؟ بھئی شیطان کو تو ہم گھر میں خود لے کے آ گئے، جب وہ آئے گا تو وہ گھر والوں کو گناہوں کے اوپر ہی اکسائے گا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں تقوی کی زندگی ہو، نیکی کی زندگی ہو، اولاد تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارے، وہ ان مسنون دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما لے۔ اور جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں اللہ کا تذکرہ ضرور کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فی کانت علیہ من اللہ طیرۃ، جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس بندے کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، لن یتحسر اہل الجنہ، جنت میں جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی، الا علی ساعۃ، اس گھڑی پر افسوس ہوگی جس گھڑی میں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ جو لمحے غفلت میں گزر جائیں گے، جنت میں جا کے بھی انسان کو اس پر افسوس ہوگا۔ اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ عام طور پہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو غم یاد نہیں آتے، کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی بھی جنت کی، تو وہاں انسان کی خوشی کتنی کامل ہوگی۔ اس کامل خوشی میں بھی جو چیز انسان کو حسرت دلائے، وہ کتنی بڑی جو ہے وہ محرومی کی بات ہوگی، کہ جنت میں جا کے بھی انسان حسرت کرے گا، کاش دنیا کے یہ لمحے میں نے غفلت پہ کیوں گزارے، میں نے ان میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اور جو بندہ رات تہجد میں سو جائے اور تلاوت نہ کر سکے، شریعت کا یہ حسن ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کمپنسیشن بتا دی، فرمایا کہ اگر تھکا ہوا تھا یا کوئی اور عذر ایسا بن گیا کہ رات اٹھنا چاہتا تھا نہیں اٹھ سکا، تو اب یہ تہجد سے 100% محروم نہیں ہوا۔ جب صبح اٹھے، فقرأ ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اور فجر اور ظہر کے درمیان وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کتب لہ کأنما قرأ من اللیل، لکھا جائے گا کہ اس بندے نے رات تہجد میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، اپنے بندے کو محروم نہیں دیکھنا چاہتے۔ فرماتے ہیں تم بندے ہو، ہمیں تمہاری کمزوریوں کا پتہ ہے، اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو تم دوسرے وقت میں اگر پڑھ لو گے تو ہم تمہیں اس محرومی سے بچا لیں گے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا سبیل للغافل عن الذکر الی مقام الاحسان، کہ جو بندہ مقام احسان پر پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ذکر کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے بیٹھا ہوا بندہ جب تک چلے گا نہیں اس وقت تک گھر نہیں پہنچ سکتا، تو جس طرح بیٹھا ہوا بندہ چلے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جو بندہ غفلت میں پڑا ہے وہ ذکر کے بغیر احسان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں، علی قدر غفلت العبد عن الذکر یکون بعدہ عن اللہ، کہ بندے کے ذکر سے غافل ہونے کے مقدار کے برابر اس کا اللہ سے بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے۔ زیادہ غافل ہے تو اللہ سے زیادہ دور ہے، اور کم غافل ہے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کم دور ہے۔ اب ہم سوچیں، نہ معمولات کا وقت ملتا ہے، نہ ہم وقوف قلبی کا خیال رکھ پاتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے ابھی، تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اپنے دل میں یہ پکا عہد کریں کہ ہم اپنے اللہ کو ہر لمحے یاد کریں گے، اور جب دعا مانگیں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ ہمارے مشائخ نے کہا، جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا، کہ ہم اللہ سے غافل تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان حجاب الحیبتی للہ عز وجل رقیق فی قلب الغافل، جو قلب غافل ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کے بارے میں ایک حجاب آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، تو غافل قلب اللہ رب العزت کے انوارات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں، ان الغافل بینہ و بین اللہ عز وجل وحشۃ لا تزول الا بالذکر، بندے اور اللہ کے درمیان ایک وحشت، ایک اجنبیت ہوتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی جب تک کہ وہ بندہ ذکر کی کثرت نہ کرے۔ ذکر کی کثرت کرے گا تو وحشت ختم ہو جائے گی، انس اور پیار ہو جائے گا،
اور اگر ذکر نہیں کرے گا تو یہ دوری رہے گی۔ فرماتے ہیں ان مجالس الذکر مجالس الملائکہ، جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں وہ ملائکہ کی مجالس ہوتی ہیں، وہ مجالس الغفلت مجالس الشیطان، اور جو غفلت کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی مجالس ہوتی ہیں۔ غفلت کے بہت سارے نقصانات ہیں، انہا تجلب الشیطان وتسخط الرحمن، کہ غافل بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے اور رحمان اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو غافل ہوتا ہے۔ پھر ایسا بندہ جو غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہم اور غم کو ڈال دیتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں پریشانی، بھئی کیوں پریشانی؟ جی مجھے بھی نہیں پتا، مگر میرا دل پریشان ہے۔ وجہ بھی نہیں ہوتی، دل بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ذکر کرتے تو دل کو سکون ملتا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کو سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے نا، جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو دل میں پریشانیاں ہوگی۔ پھر جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس میں وساوس اور شکوک و شبہات جنم لے لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کمرے میں روشنی نہ ہو تو کاکروچ اور کیڑے مکوڑے اس کمرے میں نکل کے پھرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی روشنی آئے سب بھاگ جاتے ہیں۔ جب تک دل میں ذکر کا اجالا رہتا ہے نہ شکوک و شبہات آتے ہیں اور نہ انسان کے دل میں وساوس آتے ہیں۔ جیسے ہی انسان غافل ہوا شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا اور انسان کا دل وساوس سے بھر جاتا ہے۔ جیسا دل جو اللہ سے غافل ہوتا ہے تو معرفت کا دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، یعنی جو غافل تھے ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ غافل تھے۔ تو غافل لوگوں سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں۔ پھر جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ فرمایا ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایسا بندہ جو غافل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم اللہ رب العزت کو صبح و شام یاد کریں اور غفلت والوں میں سے نہ ہوں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کیوں کہا؟ کہ یہی نہ سمجھ لیں کہ بس صبح کے وقت چند منٹ یاد کرنے اور شام کے وقت چند منٹ یاد کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، صبح شام تو کرنا ہی ہے، درمیان کا جو وقت ہے نا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس میں بھی غفلت والوں میں نہیں ہونا۔ تو یہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ہمارے وقوف قلبی کے اوپر شاہد عدل ہے، پکی دلیل ہے۔ ہمارے مشائخ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر لمحے اپنے اللہ کو یاد کرو۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، وہ لوگ جو ہماری آیاتوں سے غافل تھے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی غافل لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے غافل بندے پر اللہ تعالیٰ خیر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اس لیے قیامت کے دن ان لوگوں کو جو اللہ سے غافل رہتے ہوں گے بہت حسرت ہوگی۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ایسے لوگ جو اللہ سے غافل رہتے ہیں، فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، کہ دنیا کے بارے میں تو بڑا جانتے ہیں، ان کے دماغ دنیا کے کاموں میں بڑا چلتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں کہتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں، بس ہمیں یاد نہ رہا۔ اس لیے کہ محبت میں کمی ہے نا، اگر اللہ کی محبت شدت کے ساتھ ہوتی تو پھر کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولتے۔ قیامت کے دن ایسے بندے کو جب سزا دی جائے گی تو کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا کہ تو دنیا کے سلسلے قوالوں میں تھا، اب غفلت۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ علامات ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی علامت التکاسل عن الطاعات، جس بندے کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے عبادت میں سستی کرتا ہے۔
چنانچہ تہجد میں سستی، معمولات میں سستی، تلاوت میں سستی۔ ایک جگہ ایک حافظ قرآن تھے، بیعت ہوئے اور بعد میں کہنے لگے کہ حضرت میں حافظ قرآن تھا اور پچھلے 13 سالوں میں میں نے ایک مرتبہ بھی قرآن پاک نہیں پڑھا، 13 سالوں میں ایک مرتبہ بھی قرآن پاک مکمل نہیں پڑھا۔ ایسی غفلت تھی، حافظ قرآن ہو کر بھی اتنا اللہ تعالیٰ سے دوری اور وحشت تھی اس بندے کے دل میں۔ تو عبادات کے اندر سستی آ جاتی ہے غفلت کی وجہ سے۔ اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، فجر اور عشاء کی نماز منافقوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کے لیے عشاء مشکل ہوتی ہے، تھکے ہوئے آتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیر سے سوتے ہیں، ان کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل۔ یہ عجیب بات ہے کہ باقی زندگی شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہے، مگر ذکر کی کمی کی وجہ سے فرض نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انسان فرض نماز میں بھی نماز کے لیے حاضر نہ ہو، تو یہ غفلت کی دلیل ہے۔ دوسری علامت استصغار المحرمات، کہ جو بندہ غافل ہوتا ہے گناہ اس کی نظر میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے اور ان کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ مومن کا یہ حال کہ اگر چھوٹا سا بھی گناہ کرے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ایک پہاڑ تھا جو میرے سر کے اوپر آ گیا ہے، کسی وقت بھی میرے سر سے گر سکتا ہے، وہ ایسے ڈرتا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے مکھی کو اڑا دیا۔ تیسری بات الف المعصیت و محبتها، ایک علامت یہ کہ گناہوں سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، موسیقی سننے کا شوق، ڈرامے دیکھنے کا شوق، غیر محرم کو دیکھنے کا شوق، یعنی اس کے دل میں گناہوں کی محبت آ جاتی ہے۔ اور ہمیں تو حالات جو بتاتے ہیں نوجوان کہ غیر محرم سے نفسانی شیطانی محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے نفلیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا غفلت کی انتہا ہے۔ پتہ بھی ہے ان کو کہ یہ ناجائز تعلق ہے، اور اس ناجائز تعلق کو جوڑنے کے لیے نفل پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہمیں کفر تک پہنچا دے۔ پھر ایک علامت یہ کہ تضییع الوقت من غیر فائدہ، بے فائدہ کاموں میں ان کا وقت گزرتا رہتا ہے، چنانچہ نیک کاموں کے لیے ان کو فرصت نہیں ہوتی، اور الٹے سیدھے کاموں کے لیے ان کے پاس بڑا وقت نکل آتا ہے۔ اسباب الغفلہ، غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے الجہل باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے انسان جاہل ہوتا ہے، نہ اس کی عظمتوں کو جانتا ہے، نہ اس کی کبریائی کو جانتا ہے، نہ اس کے احسانات کو جانتا ہے، اس لیے اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کو پتہ ہوتا تو یہ کبھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوتا۔ پھر جو اعظم اسباب الغفلہ ہے وہ ہے المعاصی، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پر غفلت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ لگا دیا گیا۔ تو گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگا دیا جاتا ہے، پھر انسان خواہشات کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے اور اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، دیکھا دل ان کے غافل ہیں۔ ایک سبب یہ بھی کہ صحبت الغافلین، غافلوں کی صحبت میں رہتے ہیں، نیکوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی، اور چونکہ غافلوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے دل بھی اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن انسان ایسے غافل دوستوں سے اللہ کی پناہ مانگے گا، افسوس کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ اور غفلت کا ایک سبب جمعہ کی نماز میں سستی کرنا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، جو بندہ 3 جمعے قضا کر دے سستی کی وجہ سے، اس کو معمولی سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، دل کو اس کے تالا لگا دیتے ہیں۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے غفلت کا کہ لوگ فرض نماز کی پابندی اور اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوگ فرض نماز کی پابندی نہیں کریں گے لَيَخْتُمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔
اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے. ہاں میں نیک بنوں گا، حج پہ جاؤں گا تو سچی توبہ کر لوں گا. بھئی کیا پتا حج پہ جانا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو. لمبی امیدیں، ٹالتا رہتا ہے اپنے کام کو. پھر ایک سبب جو غفلت کا ہے، کثرت الضحک، کہ انسان زیادہ ہنسے. ہنسنا مسکرانا شرعاً جائز ہے، مگر کثرت کے ساتھ ہنسنا مسکرانا یہ غفلت کا سبب ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، کہ تم کثرت سے مت ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةُ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے. پھر کثرت الکلام، جن کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے ان کا دل بھی اللہ سے غافل رہتا ہے. اب اس غفلت کا کیا علاج ہے؟ پہلا علاج العلم، کہ انسان دین کا علم حاصل کرے تاکہ اس کو اچھی طرح کنسپٹ کلیئر ہو کہ اللہ کی یاد کتنی اہمیت رکھتی ہے. دوسرا ہے ذکر اللہ تعالی علی کل حال، ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ وقوف قلبی کا خیال، کہ ہر لمحے اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان ہر لمحے اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ان کے لب خاموش ہوتے ہیں لیکن ان کے دل اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں رہا رہی نے ستمہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. جیسے بھی حالات ہوں بندہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کی یاد دل میں رہتی ہے. پھر مجالس الذکر، ایسے ذکر کی مجالس میں آنے سے انسان کے اندر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ کو ذکر پہ اللہ کو یاد کر رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل، جبرائیل میرے پاس آئے، پاس وارنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے. انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ ملائکہ کے سامنے تمہیں پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں. میرے بندوں کو دیکھو یہ مجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے بندے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر قرآن مجید کی قرات کرنا، ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں القرآن حیات القلوب، کہ قرآن انسان کے دل کی زندگی ہے. پھر التوبہ والاستغفار، توبہ اور استغفار کرنے سے بھی انسان کے دل سے غفلت ختم ہو جاتی ہے. اور چھٹا ہے دعا، کہ انسان نمازوں کے بعد، تہجد کے بعد، مجالس کے بعد دل کی گہرائیوں سے دعا کرے اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے غفلت کے عذاب سے نجات عطا فرما دیجئے اور مجھے اپنی یاد عطا فرما دیجئے. الصدقہ، جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو غفلت سے بچا لیتے ہیں. صدقہ انسان کے لیے غفلت کے عذاب سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے. صیام التطوع، نفلی روزے رکھنا، جو مہینے کے 3 دن ہیں جن کو ایام بیض کہتے ہیں، وہ روزے رکھے، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے، یا ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ روزہ رکھے. یہ روزوں کی کثرت انسان کے دل سے غفلت کو ختم کر دیتی ہے. پھر فرمایا المراقبہ، کہ انسان مراقبہ کثرت سے کرے، اس سے بھی غفلت ختم ہو جاتی ہے. پھر دنیا میں زہد اختیار کرے. جتنا دنیا کے معاملات کو پھیلاتا چلا جائے گا اتنا پریشانیوں کو اپنے دل میں داخل کرتا جائے گا، اور جتنا زہد کی زندگی ہوگی اتنا دل اللہ کی یاد میں لگتا جائے گا. پھر الاکثار من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا. جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ پھر اللہ سے غافل نہیں ہوتا. قبر کو یاد کرنا، سیدنا عثمان غنی لانو قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. اس نے پوچھا کہ حضرت قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ قیامت کے دن بھی پھنسے گا. تو ہم قبر کو یاد کریں. از خدائے خیشتن غابل مماش، غافلانہ در رہے باطل مباش. یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما. آج زیم و جرم ہا کردہ بسے، نیست تمہارا غیر تو دیگرے. اے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی دوسرا نہیں ہے. جو گناہ میں نے کیے ہیں اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے.
حدیث مبارکہ میں ہے جو پرندہ غافل ہوتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے، پرندہ اللہ سے غافل ہوا اس کو شکار کر لیا گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ میلے کپڑوں سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں کہ میلا کپڑا غافل ہو جاتا ہے، دھلا ہوا صاف کپڑا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور میلا کپڑا اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر میلے کپڑے سے کی ہوئی عبادت بھی پسند نہیں تو میلے دل سے کی ہوئی عبادت اللہ کو کہاں پسند ہوگی؟ کپڑے کا داغ برا نہیں ہوتا، دل کا داغ زیادہ برا ہوتا ہے، اور ہمیں آج دل کے داغ دھونے کی تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پڑ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ ہاں باز آ اے بے عمل۔ انسان کے جیب میں رقم ہونا، ذرا غفلت کرے تو جیب کٹ جاتی ہے، تو جیب میں پیسے تھے تو جیب کترے نے جیب کاٹ لی۔ انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، شیطان اس کے ایمان پہ ڈاکہ مار لیتا ہے، اس کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کریں، وقوف قلبی کا خوب لحاظ رکھیں تاکہ ہماری زندگی سے غفلت ہی ختم ہو جائے۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا اچھے اشعار فرمائے ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے۔ میرے دل کا جو گھر ہے نا یہ آباد ہو جائے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرماتے ہیں پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے۔ پہلو میں جب تک قلب رہے اور دل میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جذب میں پرہ ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا اکان رہے۔ ایک لمحے بھی میرا دل اللہ آپ سے غافل نہ ہو، اب تو رہے بس آدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ اشعار حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کے ہیں جو میرے محسن اشعار ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ان کو خوب پڑھا ہے تنہائیوں میں بیٹھ کے اور مزے لیے ہیں، ذرا آپ بھی سن لیجئے۔ تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی ہم دل نشیں ہوتی۔ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی۔ دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا، جو دنیا بے زمیں ہوتی۔ اور اگلا شعر تو عجیب ہے، فرماتے ہیں نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے نا کہ اپنا دیدار قیامت کے دن کروائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مگر دل بیتاب تو الگ چیز ہے نا۔ نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ علامہ اقبال نے خوب کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا نا جواب، لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے، کہا تھا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور جواب میں رب کریم نے فرمایا تھا لن ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو دل چھوٹا سا ہے مگر محبت کی انتہا دیکھیے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ سے دیدار کا سوال کروں اور اللہ مجھے بھی کہے لن ترانی تو نہیں مجھے دنیا میں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، بری بزم میں رات کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں،
ذرا دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا۔ واقعی ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے غفلت کو ختم فرما دے اور اپنی یاد ہمارے دلوں میں جما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب نے کل بھی پیغام بھجوائے، زبانی بھی کہا، ابھی پھر چٹ بھیجی ہے کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے، تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو چکے ہیں۔ چند اوراد و وظائف ہیں جو کرنے بہت آسان ہیں۔ ہمارے مشائخ عام طور پہ طلباء کو اوراد و وظائف نہیں بتایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طلباء ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی اللہ کی محبت بھری ہوتی تھی، سنت کی اتباع ہوتی تھی، تقویٰ ہوتا تھا، تو ان کو پھر اوراد و وظائف میں مشغول نہیں کرتے تھے۔ آج کل دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ شوق نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تھوڑے سے وظائف جو چند منٹ میں ہو جائیں وہ اس لیے بتائیں تاکہ ان کے اندر ایک وارمنس آئے، محبت آئے۔ چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہمیں مدارس کے محتمم شیوخ الحدیث بلا کے خود کہتے ہیں کہ جی آپ طلباء کو کچھ وظائف دے دیں۔ جب سے آپ ہو کے گئے مدرسے کے ہر طالب علم نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ الحمدللہ جن طلباء کو فجر میں جگانے کے لیے دروازے پیٹتے تھے اور کہتے تھے وہ بچے تہجد کے پابند بن جاتے ہیں، درس حدیث کی حاضری بڑھ جاتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر بچے دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ کی شان کے علم میں ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کیونکہ تقویٰ آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آ جاتا ہے۔ ورنہ تو آج یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے اس نے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اتنے تھوڑے سے وظائف کہ جو وہ چند منٹوں میں کر لے، ان کے تعلیم پہ بھی اثر نہ ہو اور ان کے دل میں محبت بھی بڑھے۔ کون سے ہیں؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، ایک مجلس میں پڑھ لے، یا آپ ہر نماز سے پہلے 20 دفعہ 21 دفعہ پڑھ لیں تو 100 ہو جائے گا۔ کون سا مشکل کام ہے؟ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا۔ یہ تینوں کام وہ ہیں جو اکثر طالب علم پہلے ہی کرتے ہیں۔ 2 کام اور ہیں، ایک چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ، اسی کا نام ہے ذکر اللہ، کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، قلب منیب، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک کام کہ 10 منٹ کے لیے ذکر قلبی صبح اور شام۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھائی سے جب فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ گپے مارنے کی بجائے، حالات حاضرہ ڈسکس کرنے کی بجائے جلدی سو جائیں۔
جلدی سونا بھی عشاء کے بعد سنت ہے، اور آج اس سنت پہ عمل کم ہوتا جا رہا ہے، تو جلدی سونے کی سنت پر عمل کریں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ اگر بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ اب آدھا گھنٹہ کو اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا، اس میں جلدی سے وضو کر لیں اور 2-4 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت بھی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ تہجد ایسے ہوگی جیسے دوسرے لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ 4 رکعت ہی بہت ہے۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز تک جو وقت ہوگا اس میں آپ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عادت یہ بنائیں کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد میں آ جائیں۔ بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں ابھی 4 منٹ باقی ہیں، ہاں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، تو وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کے وقت گزارتے ہیں اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تب مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ جب پیریڈ نہیں ہے، اذان ہو چکی، تو پھر وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، سنت ادا کریں۔ اگر وقت ہے تحیت الوضو، تحیت المسجد، سنت، یہ سب پڑھ لیں اور پھر نماز کے انتظار میں بیٹھیں۔ آج کل نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے، تو طلباء اس سنت کو زندہ کریں۔ 5 منٹ 4 منٹ نماز سے پہلے انتظار، وہ جو 5-4 منٹ ہوں گے بس وہی ذکر قلبی کر لیں، اتنا ذکر ہی کافی ہوگا، کوئی الگ مراقبے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف اتنی سی بات کہ ایک اذان سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں، اور اس سے لے کے نماز تک کے درمیان میں یہ معاملات ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ اذان سنتے ہی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں، اور کوشش یہ کریں کہ زندگی با وضو گزاریں۔ ہر وقت نوجوان بچے تو جیسے ہی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اکابر کو دیکھا ہے کہ جن کو کوئی بندہ بے وضو دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ ہر وقت با وضو رہا کرتے تھے۔ کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی، تو اللہ ایسے لوگوں کو با وضو موت بھی عطا فرمائے۔ نوجوان بچوں کے لیے با وضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اس کا ایک مرتبہ تجربہ ہوا۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے، تو ہم ان کو ملنے کے لیے گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بچے کوئی 10-15 ان کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ اذان کا وقت ہے، قریب مسجد نہیں ہے، تو ہمیں یہی جماعت کروانی ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ وہ جو تکبیر پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی، بچوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ چھوٹے بڑے سارے، پسینہ تھا لیکن آ گئے اور سب کھڑے ہو گئے اور سب نے نماز پڑھی۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا جی یہ بچوں نے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں زندگی با وضو گزارو۔ ہمارے گھروں میں 5 سال سے عمر کا جو بچہ بھی آپ کو جاگتا نظر آئے گا ہمیشہ با وضو نظر آئے گا۔ اب اگر لوگ پوری زندگی با وضو گزارتے ہیں تو سبحان اللہ، طالب علمی کا زمانہ تو بڑا ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے۔ تو با وضو رہنے کی کوشش کریں، اور اذان فجر کی جو ہے اس سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ جلدی سے وضو کر لیتے ہیں، بیت الخلاء سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو 20 منٹ بہت ہیں۔ اور اگر زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ کئی لوگ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بیت الخلاء میں ایسے جاتے ہیں جیسے بیت الخلا ہوتا ہے، تو اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو بھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں۔ مگر آپ کا اس وقت چند رکعت، 4 رکعت چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لینا یہ بہت کافی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بینک اکاؤنٹ اگر کوئی بندہ کھولے اور اس میں 5000 روپے ڈلوا دے، جب بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی لسٹ بنے گی تو جہاں اربوں پتی، کروڑوں پتی، لاکھوں پتی کا نام آئے گا، وہ 5000 والے کا نام بھی آئے گا نا کہ اکاؤنٹ تو کھلا ہوا تھا۔ بس یہی سوچا کریں کہ جہاں قیامت کے دن لسٹ پیش ہوگی شب زندہ داروں کی، تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والوں کی جہاں لسٹ بنے گی وہاں 4 رکعت سے ہی، مگر نام تو اکاؤنٹ ہولڈر میں آئے گا نا، اکاؤنٹ تو کھولا ہوا تھا۔ تو بس اللہ کے چاہنے والوں میں روزانہ اپنا نام شامل کر لیا۔ یہ سوچنا کہ جی ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن صحابہ بھی تو سارا دن یہی کام کرتے تھے، پھر تہجد کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عوام الناس جس طرح 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم طلباء کو چاہیے کہ ہم تہجد کا اس طرح اہتمام کیا کریں۔ تو 15 منٹ پہلے اذان سے اٹھنے کی عادت ڈال لیں، فجر کی اذان سے، انشاءاللہ اسی میں یہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ سنت کا شوق بڑھ جائے گا۔
اللہ کی محبت بڑھ جائے گی، نیک باتیں سننے کا شوق بڑھ جائے گا، نیکوں سے محبت آپ خود کہیں گے کہ مجھے اب اندر کا انسان بدلتا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں، اللہ کی شان لاکھوں احباب کو یہ بات بتائی اور ان کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے بھی آنکھوں سے دیکھا۔ ان اوراد وظائف کی برکات ایسی۔ یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پہ تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، وڈکا کی، وہ قریب سے گزرا اور یوں کر کے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ آگے تھوڑی دیر جانے کے بعد واپس لوٹا اور مجھے آ کے کہتے ہیں ہیلو ہائے ہاؤ آر یو، جیسے عادت ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ کہتے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تمہیں یہ کپڑے پہننا ہے؟ پہلا ذہن اسی طرف گیا نا کہ یہ آثار قدیمہ جو ہم بنے ہوئے ہیں تو اس کو شاید یہ اچھا لگا ہو۔ تو اس نے کہا نو نو آئی سی سم لائٹ آن یور فیس، مجھے تمہارے چہرے پہ کچھ روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو فوراً دل میں خیال گیا کہ یا اللہ، ہدایت تو آپ نے دینی ہوتی ہے، کیا پتہ اس کی ہدایت کا وقت ہو۔ تو میں نے جواب دیا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می، آپ مجھ سے بھی بہتر بن سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم جسٹ کمنگ۔ سامنے ایک واش روم تھا، وہ گیا اور وہ شراب کی بوتل میں نے دیکھا اس کو، اس نے یوں جا کے نا ٹریش کین میں پھینکی اور وہاں جا کے کلی کی اور اپنا چہرہ صاف کیا اور فریش ہو کے آ گیا۔ جب آ کے بیٹھا تو کہتا ہے کہ لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف، میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ تعارف اس نے کروایا کہ میں نے جاپان سے کمپیوٹر کے اندر ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور اس وقت ایک کمپیوٹر کی کمپنی کا میں مینیجر ہوں، میری اتنی زیادہ تنخواہ ہے اور میری زندگی ایسی ہے کہ آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ، میں ہر چیز کھاتا ہوں اور ہر کام کرتا۔ لو جی، اس کا مطلب کہ شراب پیتا تھا، سور کھاتا تھا اور ہر الٹا سیدھا شہوانی شیطانی کام وہ کرتا تھا۔ یہ اس نے اپنا حدود اربہ بتایا۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی میں کیسے بچ سکتا ہوں گناہ سے؟ اس لیے کہ میں نوجوان ہوں اور اس ماحول میں ہر دن کوئی نہ کوئی مجھے دعوت گناہ عورت دیتی ہے اور میں اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں بچ سکتے، اللہ تو بچا سکتا ہے نا۔ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا چلیں، یہی اس کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور یہی اوراد وظائف بتا دیے۔ یہ آج آ گیا، تقریباً 3 مہینے کے بعد اس نے خط لکھا۔ اس خط میں اس نے 2 باتیں خاص لکھی۔ پہلی بات لکھی 5 نمازیں تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد بھی مل جاتی ہے، یہ پہلی بات لکھی۔ اور دوسری بات اس نے لکھی کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے بچا ہوا کیسے۔ اللہ اکبر۔ اس خط کو پڑھ کے یاد آیا ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتے۔ واقعی بات ایسی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یوں حفاظت فرما دیتے۔ تو آپ ان اعمال کو کریں اور اس کی برکت دیکھیں۔ اور زمانے طالب علمی میں یہ اسباق زیادہ نہیں ہوں گے، بس یہی رہتے ہیں، اتنے ہی رہتے ہیں، چاہے عربی کا طالب علم دوم کا ہو یا دور حدیث کا، بس یہی۔ طالب علم کو گرم رکھنے کے لیے اتنے اوراد کافی۔ اس کی مثال یوں سمجھے، بوفے سسٹم کا کھانا ہوتا ہے نا، تو بڑے بڑے ٹرے میں کھانا ہوتا ہے، نیچے انہوں نے چراغ جلایا ہوتا ہے، وہ آگ نہیں ہوتی، وہ سٹوو نہیں ہوتا، وہ ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے لیکن کھانے کو گرم رکھتا ہے۔ تو یہ اوراد و وظائف بھی وارم رکھنے کے لیے ہے کہ اتنا وارم رہے کہ انسان کو نماز کا اہتمام، سنت کا اہتمام، اعمال کی فکر رہے اور جیسے ہمارے اکابر تھے ویسے بننے کا شوق دل میں رہے۔ یہ اوراد و وظائف فقط اس کام کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آپ حضرات رجوع اللہ کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے دل میں، ای فی قلبک۔ تھوڑی دیر کے لیے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیجئے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں،
بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربک العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اسی محبت پیدا فرما اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اے کریم آقا درگزر کا معاملہ فرما اے رب کریم ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اللہ ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما اے اللہ سنت کے ساتھ دلی محبت نصیب فرما اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کو لبریز فرما میرے مولا ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے اے اللہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور آیت سامنے آتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیا جائے گا اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا اللہ ہم محروم ہو جائیں گے دوہری محرومی سے بچا لینا اگر یہاں دیدار نہیں کر سکے آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا آخرت میں تو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا میرے مولا ہمیں ان کا دیدار عطا فرما دینا آخرت میں ان کو ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا اللہ جنت میں ان کے قرب میں جگہ عطا فرما دینا میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمانا اللہ پوری زندگی اس علم کی خدمت میں ہمیں قبول فرما لیجئے اس کا نور دلوں میں اتار دیجئے علم نافع عطا فرما دیجئے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اخلاص عطا فرما دیجئے میرے مولا اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو
کو نیکوکار بنا، اولادوں کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما، رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، جن احباب نے دعاؤں کے لیے خط لکھے، پرچی لکھی، فون کیے، پیغام بھیجے، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، جو احباب آج آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ جو احباب موجود ہیں ان کے جو عزیز رشتہ دار ان کو یہاں آنے کے لیے کہتے رہے، اے اللہ وہ بھی چاہتے تھے کہ آئے نہیں آ سکے، ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا، اے کریم آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، ہماری حالت یہی ہے، رات توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ یہ شیطان بدبخت اور نفس ہماری راستے کی رکاوٹ ہے، اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان سے حفاظت فرما دیجئے، جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، آپ ہی نے ارشاد فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اللہ آپ اچھے ہیں اور ہم برے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم خیر کا معاملہ فرما دیجئے، اگر ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی، اللہ آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے، اے مالک آپ دوستی فرما دیجئے، آپ ہمیں چن لیجئے، اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت دلوں میں ڈال دیجئے، رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک تو نہیں دیتی، چھوڑ تو نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ ہم بھی تو نجاست کے گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ ہمیں چھوڑ نہ دیجئے، نفس اور شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے، اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو دیجئے، اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، اللہ ہمارے اکابر کی سمی یادگار کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، قیامت تک جو بچے یہاں سے پڑھیں اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا، اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، 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 اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے، اللہ جو اکابر دین کا کام کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائیے، اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ زندگی میں بار بار حج عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما، رب کریم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے، ہمیں بھی زندگی میں یہ سعادتیں بار بار عطا فرما دیجئے، اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو دل میں نیک مرادیں دوست احباب دور قریب سے لے کر آئے اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔
فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا سارے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے کریم ایک مرتبہ، اے حنان ایک مرتبہ، اے منان ایک مرتبہ، اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، کرم کی نظر ڈال دیجئے، محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس اجتماع کو اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو خدمت کی جماعت تھی، جنہوں نے انتظامات کیے یا آج کی اس مجلس کا سبب بنے، اللہ سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند جتنے بھی گزرے ہیں، اللہ سب کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔